آمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کی تخلیق فرمانے والا ہے، اور درود لامحدود حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو تمام مخلوقات کی تخلیق کی وجہ ٹھہرے۔ بعد از حمد و ثنا قابل صد عزت و تکریم بزرگوں، دوستوں، رب ذوالجلال کا بے حد بے پایا شکر کہ اس نے ہمیں یہ بابرکت ماہ مقدس عطا فرمایا۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے ماہ رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے اور آج وہ ہم میں موجود نہیں ہیں، اور جو آج موجود ہیں شاید کہ ان میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو آنے والے رمضان میں ہم میں نہیں ہوں گے۔ تو جو رحمتوں برکتوں والی ساعتیں ہمیں مل گئیں انہیں غنیمت جانتے ہوئے ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، تاکہ کل بروز محشر ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں۔ حضور قبلہ پیر صاحب کی عدم موجودگی میں چونکہ وہ اس وقت مصروف عمل ہیں السفر السعید الی دیار الحبیب، تو چند ایک گزارشات آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو اس ماہ مقدس میں ہم لوگ تو بس صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک محدود مہینے میں گنتی کے دنوں میں نیک اعمال کرنے ہیں، برے اعمال سے بچنا ہے، تو صرف ایک مہینہ ہم نے یہ متعین کیا ہوا ہے کہ اس کے علاوہ ہم آزاد ہیں، جبکہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کا پورا سال ہی رمضان ہوتا ہے سوائے بھوک و پیاس کے۔ تو آج کا انسان جس سورہ مبارکہ کی چند آیات کا ان کو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ آیات انسان کو اس کی قدر یاد دلا رہی ہیں کہ انسان تو ہے کیا اور تو کس طرف چل پڑا ہے، اور اللہ رب العزت نے کس انداز میں اسے بیان فرمایا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ والتین، انجیر کی قسم، والزیتون، اور زیتون پھل کی قسم، وطور سینین، اور طور سینا اس پہاڑ کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ اس سورہ مبارکہ کی ان چار آیات میں، تین آیات میں اللہ رب العزت نے 4 مرتبہ قسم اٹھائی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم انسان ہو کر بھی قسم اٹھاتے ہیں
اور وہ رب ہو کر قسم اٹھا رہا ہے۔ کیا بندے کی اور رب کی قسم میں کوئی فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ بندہ جب قسم اٹھاتا ہے تو اس کی قسم اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو بات کر رہا ہے اس کی بات کا انکار ختم ہو جائے۔ اگر کوئی اس کی بات کا یقین نہیں کرتا تو ایک بندہ اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم اٹھاتا ہے کہ مجھے رب کی قسم ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں۔ اپنی بات کو سچا بنوانے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں، جبکہ رب وہ اپنی بات کو سچا بنوانے کے لیے قسم نہیں اٹھاتا، کیونکہ اس کا تو ہر کلام ہی سچ پر مبنی ہے، حق پر مبنی ہے۔ اور انسان کو اپنی بات منوانے کے لیے قسم اٹھانے کی حاجت پڑ سکتی ہے، ضرورت پڑ سکتی ہے، جبکہ رب کو اپنی بات منوانے کے لیے کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا ہر کلام بغیر کسی تاکید کے، بغیر کسی قسم کے برحق ہے، سچ ہے، تو پھر وہ رب کیوں قسم اٹھا رہا ہے؟ تو اس رب کا جو قسم اٹھانا ہے وہ بات کو سچ منوانا نہیں، بلکہ اس کا قسم اٹھانا اس کی قسم کے بعد جو وہ کلام کر رہا ہے اس کلام کی فضیلت کو بیان کرنا ہے کہ اے انسان، کہ میں جو بات کرنے سے پہلے قسم اٹھا رہا ہوں، تو یہ بات جان لے کہ وہ بات کوئی عام بات نہیں، رب کی تو کوئی بات بھی عام نہیں ہے، لیکن جس بات سے پہلے وہ قسم اٹھائے تو وہ اور باتوں سے بھی بڑھ کر کوئی درجہ رکھتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں ایک حقیقت بیان کرنے سے پہلے 4 قسمیں اٹھائی ہیں۔ یہ تو ہوگی قسم کی بات کہ رب نے قسم کیوں اٹھائی؟ اپنے اس کلام کی فضیلت کو، اہمیت کو بیان کرنے کے لیے۔ اور ان 4 چیزوں کی قسم کیوں اٹھائی؟ بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ انجیر ایک پھل ہے، زیتون ایک پھل ہے، طور سینا ایک پہاڑ کی قسم اٹھائی اور ایک شہر کی قسم اٹھائی۔ بظاہر تو یہ بے جان چیزیں ہیں، بظاہر یہ بے جان چیزیں ہیں، تو پھر اللہ رب العزت کے نزدیک ان کی کیا اتنی اہمیت ہے، کیا قدر و قیمت ہے کہ جس کی وجہ سے رب اس پہاڑ کی قسم اٹھا رہا ہے، شہر کی قسم اٹھا رہا ہے، پھلوں کی قسم اٹھا رہا ہے۔ تو مفسرین کرام اس کی تفسیر میں یہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ جو بھی بات کرنے لگا ہوں یہ ہمارا عقیدہ اور مضبوط کرے گی یہ بات، کیونکہ ہم اسی عقیدے کے حامل لوگ ہیں۔ وہ کیا عقیدہ رب العزت ان آیات میں بیان فرماتا ہے؟ والتین والزیتون، انجیر اور زیتون۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ دونوں پھل صحت انسانی کے لیے کثیر المنافع ہیں۔ انسانی صحت کے لیے اللہ رب العزت نے ان میں بڑی شفا رکھی ہے، بڑی صحت رکھی ہے، بڑے منافع رکھے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہ دونوں پھل کثرت کے ساتھ سرزمین شام اور سرزمین فلسطین میں پائے جاتے ہیں، اور یہ وہ سرزمینیں ہیں، سرزمین شام اور سرزمین فلسطین، کہ جس میں 1000 انبیاء اس زمین پر مبعوث ہوئے۔ تقریباً 1000 انبیاء کرام سرزمین شام اور سرزمین فلسطین پر مبعوث ہوئے۔ تو اللہ رب العزت ان پھلوں کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے کہ ان کی نسبت سرزمین شام اور سرزمین فلسطین کے ساتھ ہے، اور سرزمین شام اور سرزمین فلسطین کی نسبت اس کے محبوب بندوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر فرمایا وَطُورِ سِینِین، طور سینا کی قسم، اس پہاڑ کی قسم کہ جس پہاڑ پر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو شرف کلام عطا فرمایا۔ تو گویا کہ ان پہاڑوں سے، باقی پہاڑوں سے بڑھ کر اس کی قدر و قیمت بن گئی کہ یہ کوئی عام پہاڑ نہیں ہے،
بلکہ اس پہاڑ کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نسبتوں کے ساتھ یہ قسمیں یاد فرما رہا ہے، نسبت اپنے انبیاء کی قسم نہیں اٹھا رہا، بلکہ ان کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق ہے اس تعلق کی بنا پر، اس نسبت کی بنا پر اللہ رب العزت ان چیزوں کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ تین اور زیتون، ان کا تعلق سرزمین شام کے ساتھ، سرزمین شام کا تعلق انبیاء کے ساتھ، طور سینا اس پہاڑ کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور امن والے شہر یعنی مکہ المکرمہ کی قسم، اس امن والے شہر کی قسم۔ اور یہ وہ شہر ہے کہ جس کو جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سے آباد فرمایا، اور اس کی شان کو اس وقت 4 چاند لگ گئے کہ جس وقت اس ملک عرب کی اس سرزمین پر، ملک عرب کے اس شہر مکہ المکرمہ میں اللہ رب العزت نے اپنا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس وقت اس شہر کی فضیلت کو، قدر و قیمت کو اور بھی 4 چاند لگ گئے، اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی کہ جب اللہ رب العزت نے اپنا آخری نبی اس شہر میں پیدا فرمایا۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت کہ انبیاء کے ساتھ، چونکہ جو انبیاء ہیں اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ جس کی نسبت ہو جائے وہ چیز بھی اللہ رب العزت کو اتنی محبوب ہو جاتی ہے کہ رب ان کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ رب ان چیزوں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے کہ جن کی اس کے محبوب بندوں کے ساتھ نسبت ہو جائے، تعلق ہو جائے، تو وہ اللہ کو اتنی محبوب ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارا یہ نسبت کا عقیدہ قرآن سے ثابت ہے کہ ہم نسبت والے لوگ ہیں۔ ہم جس خانقاہ پہ بیٹھے ہیں ہمارا یہاں بھی تعلق ایک نسبت کا تعلق ہے، یہی نسبت ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچاتی ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا کہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو یہ قسمیں اٹھانے کے بعد، اے مولا تو نے 4 چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد رب جو کلام کرنے لگا ہے، جو بات کرنے لگا ہے، وہ کوئی عام بات نہیں ہے، وہ بڑی اہمیت کی بات ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، رب تعالیٰ نے ان قسموں کے بعد ایک حقیقت کو بیان فرمایا ہے، اور کوئی عام حقیقت نہیں بلکہ اس دنیا کی، اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ اور اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت جو ہے وہ حضرت انسان ہے، کہ انسان کے وجود سے ہی اس کائنات کا وجود ہے۔ اور رب نے انسان کے بارے میں کیا فرمایا، کیا حقیقت بیان فرمائی؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو احسن تقویم، خوبصورت ترین تقویم، قوم سے نکلا جس کا معنی ہے حقیقت۔ رب فرماتا ہے کہ انسان کو خوبصورت ترین حقیقت میں پیدا فرمایا ہے۔ حقیقت، سب سے خوبصورت حقیقت جو ہے وہ انسان کی تخلیق ہے۔ تو اب ہمیں غور کرنا ہے کہ انسان کتنا خوبصورت ہے، انسان کتنا حسین ہے، کہ جس کی خوبصورتی کے چرچے قرآن میں ہیں۔ کیا ہم نے اپنی اس خوبصورتی کی طرف کبھی غور کیا؟ اور ہمارا خوبصورتی کا معیار کیا ہے؟ قرآن ہمیں کیا معیار دے رہا ہے انسان کی خوبصورتی کا؟ اور ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کون سی خوبصورتی دیکھتے ہیں؟ انسان نے کبھی اپنی اس حقیقی خوبصورتی کی طرف غور نہیں کیا کہ جس خوبصورتی کو اللہ رب العزت نے انسان کو وہ عطا فرما کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ جس طرح انسان کا ظاہر خوبصورت ہے، اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے انسان کے باطن کو خوبصورت بنایا ہے۔ ایک ایک پہلو ذکر کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ حالانکہ انسان کی ایک اللہ
رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کی ایک ایک نعمت کو اگر بیان کیا جائے تو بڑا وقت درکار ہے، صرف ظاہری اور باطنی ایک ایک پہلو ہم لے لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ دو ہاتھ عطا فرمائے ہیں۔ ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی ایک خوبصورت اور کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے؟ دو ہاتھ جو ہیں یہ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کے لیے دو نوکر لگا دیے ہیں۔ آپ کائنات کی کسی بھی جاندار چیز کو دیکھ لیں، کسی جانور کو دیکھ لیں، بڑے سے بڑے جانور کو دیکھ لیں، ایک سانپ سے لے کر چیونٹی سے لے کر ہاتھی جیسے گرانڈیل جانور کو دیکھیں، شیر کو دیکھ لیں جو اپنے آپ کو جنگل کا بادشاہ کہتا ہے، جس نے اپنی حکومت قائم کی ہوئی ہے، وہ بھی جب اپنی حاجت کو پورا کرتا ہے، اپنے پیٹ کو بھرتا ہے تو اپنے سر کو جھکا لیتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہے جب وہ اپنے پیٹ کو بھرتی ہے، کھانا کھاتی ہے، تو وہ اپنے سر کو جھکا کر چارہ لیتی ہے۔ وہ محتاج ہے جھکنے کی ہر چیز، ہر جاندار۔ ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے، کتنا گرانڈیل جانور ہے کہ جسے اپنے عظیم الجثہ ہونے پر ناز ہے کہ میں اتنا بڑا وجود رکھتا ہوں، وہ بھی جب کھانا کھاتا ہے تو اپنے سر کو جھکا لیتا ہے۔ لیکن ایک اس کائنات میں، ان تمام مخلوقات میں انسان کی مخلوق ہے کہ جو جب اپنی حاجت کو پورا کرتا ہے، جب کھانا کھاتا ہے، تو یہ دو ہاتھ جو اس کے نوکر ہیں، یہ اس کے لیے کھانا بناتے ہیں، نوالا تیار کرتے ہیں اور اس کے منہ تک پہنچاتے ہیں، اور اس کے منہ تک پہنچا کر اسے ایک سبق دیتے ہیں، اسے ایک تنبیہ کرتے ہیں کہ اے انسان، دنیا کی ہر چیز، ہر جاندار، ہر جانور اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، لیکن اے حضرت انسان، تیری حاجت کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہماری صورت میں، ان ہاتھوں کی صورت میں تیرے دو نوکر لگا دیے ہیں کہ ہم تیری اس ضرورت کو پورا کریں۔ تو نے اپنی ضرورت کے لیے جھکنا نہیں ہے۔ اے حضرت انسان، اگر تو نے جھکنا ہے تو صرف اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا ہے، اپنی کسی حاجت کے لیے نہیں جھکنا، اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جھکنا نہیں، بلکہ تو نے جھکنا ہے۔ تیری یہ جبیں اگر کسی کے سامنے جھکنے کے لیے بنی ہے تو وہ صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ ہے کہ جس میں تو نے اپنے آپ کو جھکا دینا ہے۔ اس کے علاوہ کائنات کا کوئی ایسا مقام نہیں، کوئی ایسا انسان نہیں، کوئی فرد نہیں کہ جس کے سامنے انسان اپنے آپ کو جھکا دے اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جھکائے۔ اگر انسان بھی اپنی ضروریات کو، اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے دنیا داروں کے سامنے جھکا دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جانوروں میں اور انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ بھی اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے سر جھکا دیتے ہیں، اور یہ حضرت انسان کہ جس کو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرما کے دنیا میں بھیجا ہے، وہ بھی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، اپنے مطلب اور مفاد کو پورا کرنے کے لیے کسی کے سامنے جھک جائے تو وہ بھی کسی جانور سے کم نہیں ہے۔ اگر انسان کو جھکنا ہے تو صرف اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا ہے۔ یہ تو انسان کا صرف ایک پہلو ہے، انسان کے ہاتھ، یہ اس کے دو نوکر۔ اور پھر اسی طرح انسان کا جو باطن ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، وہ اس سے بڑھ کر حسین ہے، اس سے بڑھ کر روشن ہے، لیکن کبھی اس پر ہم نے غور نہیں کیا۔ اس کی میں ایک مثال دے دوں کہ انسان کی عقل کو دیکھ لیں، انسان جیسی عقل اللہ رب العزت نے کسی مخلوق کو نہیں عطا فرمائی۔ ایک سوال ہے، کیا ہواؤں میں اڑنا یہ کسی انسان کا کام ہے یا پرندوں کا کام ہے؟ یہ پرندوں کا کام ہے۔ انسان کا کام ہواؤں میں اڑنا نہیں ہے، انسان کا کام پانی میں تیرنا نہیں ہے۔ پانی میں مچھلیاں تیرتی ہیں، پانی میں جو پانی کے جاندار ہیں وہ تیرتے ہیں، انسان خشکی کے اوپر چلتا ہے،
انسان کا کام نہ ہواؤں میں اڑنا ہے نہ پانی کی گہرائی میں جانا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی یہ نعمت عظمیٰ عقل، اس عقل کے ذریعے آج کے انسان نے ہواؤں کو مسخر کر دیا۔ آج کا انسان ہواؤں میں سفر کر رہا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جنہوں نے جہاز کا سفر کیا ہے؟ کیا انسان ہواؤں میں اڑ نہیں رہا؟ کہ آج کا انسان عقل کے بل بوتے پر ترقی کر کے آج انسان نے ان پرندوں کی جو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اس کو بھی مسخر کرتے ہوئے آج کا انسان ہواؤں میں سفر کر رہا ہے۔ انسان کا کام پانی میں تیرنا نہیں ہے، لیکن آج کا انسان سمندر کی گہرائی میں جا کر اپنا رزق تلاش کر رہا ہے۔ آج کا انسان اس عقل کے بل بوتے پر پہاڑوں کے سینوں کو چیر رہا ہے، پہاڑوں کے سینوں کو چیر کر وہاں سے اپنے حصے کا رزق نکال رہا ہے۔ یہ انسان کے باطن کا صرف ایک پہلو ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کا ہم پر یہ اتنا بڑا انعام کہ جس کا ہم شکر بجا نہیں لا سکتے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل، کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، کیا ہماری نوجوان نسل، کیا ہمارے صاحب اقتدار لوگ، کیا ہماری حکومت، ہماری کیا کوشش ہوتی ہے کہ ہم اگر کسی کو رول ماڈل بنائیں تو وہ یورپ کو بنائیں۔ ہر کوئی یورپ کی غلامی کا دل دادا ہے کہ وہ ہمیں اپنا غلام بنا لے، اور ہم بنے ہوئے ہیں۔ یورپ کو ہم اپنا غلام، ہم ان کو اپنا حاکم اور خود کو ان کا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ کبھی اس بات پر غور کیا کہ اے خوش بخت مسلمانوں کہ جس کی تم غلامی چاہتے ہو وہ تمہارے لیے اور تمہاری حقیقت کے بارے میں نظریہ کیا رکھتا ہے؟ ماضی قریب میں ایک بہت بڑا فلاسفر گزرا ڈارون نام کا، کہ جس نے ارتقاء انسانی پہ بہت کچھ لکھا، اور اس نے ایک نظریہ دنیا کے سامنے پیش کیا اس انسان کی حقیقت کے بارے میں۔ اللہ رب العزت ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو انسان کو خوبصورت ترین حقیقت میں پیدا فرمایا ہے، اور ڈارون کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ شروع میں تو ایک بندر تھا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کھڑا ہونے لگ گیا، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی دم کھسک گئی اور یہ انسان بن گیا۔ اور جو یورپ ہمارے بارے میں یہ نظریہ رکھتا ہے، صرف ہمارے بارے میں نہیں بلکہ ہر انسان کے بارے میں، اور اگر ہر انسان کے بارے میں وہ یہ نظریہ رکھتا ہے کہ انسان جو ہے یہ اس کی حقیقت ایک بندر ہے، تو پھر شاید کہ وہ خود بندر کی اولاد ہے، جبکہ ہمیں کس کی غلامی کرنی ہے؟ اس کی غلامی کرنی ہے کہ جو ہمیں بندر کی اولاد کہتا ہے، یا ہمیں اس کی غلامی کرنی ہے کہ جس نے ہمیں اس بات کی ضمانت دی ہے، اس بات کا سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ کلکم من آدم و آدم خلق اللہ، کہ سب کے سب آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کو تو اللہ نے اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جملے نے اس فلاسفر ڈارون کے سارے نظریے کا کلا کما کر دیا، کہ جو کہتا ہے کہ یہ انسان بندر کی اولاد ہے، تو اس پر نبی علیہ السلام نے پہلے فرما دیا تھا کہ کلکم من آدم و آدم خلق اللہ۔ اور پھر انسان کو اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، حقیقت میں یہ جو انسان ہے یہ انسان اللہ رب العزت کی صفات کا مظہر ہے، کہ جو صفات اللہ رب العزت کی ہیں، کچھ صفات کا حصہ اللہ نے انسان کو عطا فرمایا اور کچھ صفات کا انسان سے تقاضا فرمایا، کچھ صفات دیں اور کچھ صفات کا تقاضا فرمایا کہ یہ صفات تیرے اندر موجود ہیں اور یہ صفات مجھے چاہیے، کہ جن کے بل بوتے پر ہے انسان تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اگر یہ صفات بندے میں نہیں ہوگی تو کل بروز محشر جہنم کا ایندھن بنے گا۔
ہمیشہ کے لیے جہاں پہ جلے گا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت کی ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ رب العزت نے دنیا میں انسان کو بھی ایک لمیٹڈ، ایک حد تک قدرت عطا فرمائی ہے۔ دیکھنا جیسے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بٹھا کے انہیں فرمایا کہ یہ دو راستے ہیں، ایک رحمان کا راستہ ہے، ایک شیطان کا راستہ ہے، انسان جس راستے پر چلے گا وہ منزل پا لے گا۔ تو گویا کہ ان دو راستوں کی قدرت انسان کو دے دی کہ اب تیرا اختیار ہے، تجھے اس بات پر قدرت ہے کہ تو کس راستے پر چلتا ہے، رحمان کے راستے پر چلتا ہے یا شیطان کے راستے پر چلتا ہے۔ تو یہ صفت قادر جو ہے، یہ صفت قدیر کا حصہ اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمایا، اور حقیقی سمیع، سننے والا، ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک سننے والا صرف اللہ رب العزت ہے، اور اس انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی اس صفت کا حصہ قوت سماع عطا فرمایا، قوت بصارت عطا فرمائی، یہ اللہ کی صفات ہیں، قوت کلام عطا فرمائی، یہ ساری اللہ کی صفات ہیں۔ حی القیوم، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، اور یہ جو صفت حیات ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو بھی ایک مقررہ وقت تک اپنی صفت حیات عطا فرمائی ہے، اور پھر یہ صفات عطا فرما کر پھر اس کی جو کچھ ایسی صفات ہیں کہ جن کا وہ تقاضا انسان سے کرتا ہے کہ اے میرے بندے، یہ وہ صفات ہیں کہ میں تو ہر وقت ان صفات کے ساتھ متصف ہوں۔ اللہ رب العزت کی کوئی صفت کسی لمحے اس کی ذات سے جدا نہیں ہوتی، لیکن ان صفات کا جو حصہ اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمایا ہے وہ محدود وقت تک ہے۔ جب انسان کی آنکھ بند ہوئی تو ساری صفات وہ سلب ہو گئیں، قوت سماع گئی، قوت بصارت گئی، قوت گویائی گئی، قوت حیات گئی، قوت قدرت گئی، قوت اختیار، سب کچھ چلا گیا ایک مقررہ وقت تک۔ تو پھر اللہ رب العزت نے کیا تقاضا، حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اپنے اخلاق کو اللہ کے اخلاق کے میں ڈال دو۔ اللہ کے اخلاق کیا ہیں؟ وہ تو غفور الرحیم ذات ہے، وہ تو بخشنے والی ذات ہے، وہ حلیم ذات ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ صفات اس میں موجود ہیں، اور انہیں صفات کا اللہ رب العزت اپنے بندوں سے تقاضا کرتا ہے کہ اے میرے بندے، میں ستار العیوب ہوں، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہوں۔ اے انسان، تو بھی اپنے کسی بھائی کا اگر دنیا میں پردہ رکھے گا تو کل بروز محشر میں اپنی ستار العیوب صفت کے ساتھ موجود ہوں، میں تیرے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہوئے تجھے جنت کا پروانہ عطا کروں گا۔ میں غفور ہوں، بخشنے والا ہوں، تو بھی کسی کی خطا کو، کسی کی سرزنش نہ کر، کسی کی غلطی کو معاف کر دے۔ تو دنیا میں کسی کو معاف کرے گا، میں رب ہو کر تجھے معاف کر دوں گا۔ جب ایک بندہ کسی بندے کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے، کسی کے عیب پر پردہ ڈال دیتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت جب اپنی یہ صفات کسی بندے میں دیکھتا ہے تو وہ رب فرماتا ہے کہ پھر مجھے حیا آتی ہے کہ میرا بندہ ہو کر میری ان صفات پر عمل کر رہا ہے، اور میں رب ہو کر اس پر رحم کیوں نہ کروں، میں رب ہو کر اس پر مہربانیاں کیوں نہ کروں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یورپ کی غلامی نہیں بلکہ تاجدار مدینہ کی غلامی عطا فرمائے، وہ غلامی کہ جس غلامی نے ہمیں یہ سرٹیفکیٹ دیا، ہمارا سر فخر سے اونچا کر دیا کہ ہم کسی بندر کی اولاد نہیں ہیں بلکہ ہم تو آدم کی اولاد ہیں، اور آدم جو ہیں وَآدَمُ خَلَقَ اللَّهُ، آدم کو اللہ رب العزت نے اپنے دستے قدرت سے تخلیق فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سنتیں ادا